وہ پاکستان کے بننے کے بالکل خلاف تھے کہ پاکستان نہ بنے، ایک یونائٹڈ انڈیا قائم ہو۔ کوشش یہ تھی کہ کیبنٹ مشن پلان کے ذریعے پورے ہندوستان کو اس قسم کی اسٹیٹ بنائی جائے جس میں سینٹر کے پاس کوئی پاور نہ ہو۔ فیصلہ ہوا کہ انڈیا کو اب پارٹیشن کرو، ایک ایسا ملک بناؤ جو ہمیشہ مجبور ہو کسی ایکسٹرنل پاور پہ اپنے سروائیول کے لیے۔ کیبنٹ مشن کے اس مطلب میجر رول پلے کس نے کیا فیلیور میں؟ کیبنٹ مشن پلان کے دو پورشنز تھے، ایک تھا انٹرم گورنمنٹ، ہاں جی، جب تک کانسٹیٹیوشن نہیں بن جاتی، دوسری تھی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے الیکشن کہ انڈیا کی کانسٹیٹیوشن یونین کی بنے گی۔ What the Jinnah actually wanted, the secular Pakistan are not clear yet at the time. بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو آپ کی طرح میرے سوال نمبر 1 تھا کہ جناح صاحب کی ایکچول ویژن پاکستان کے متعلق کیا تھی۔ 3 سال میں لکھتا رہا، ان کی سپیچز پڑھتا رہا، ان کو کانٹیکسٹ میں پلیس کرتا رہا، آگے لکھتا رہا۔ تیسرے سال میں نے دیکھا کہ اٹ واز لیڈنگ نو ویئر، اینڈ آئی ریئلائز کہ جناح صاحب کی کوئی ویژن نہیں تھی، ان کا ایک آبجیکٹو تھا، گول تھا کہ انڈیا کی میں نے پارٹیشن کروانی ہے۔ جناح صاحب سیکولر کیوں تھے کہ وہ شراب پیتے تھے، وہ ویسٹرن کلوتھس پہنتے تھے، یہی ان کی آرگومنٹ ہے نا۔ تو پھر تو جناح کیسے سیکولر ہوئے؟ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا سیکولر۔ آئی تھنک جناح واز اینٹی سیکولر، جناح واز اینٹی ڈیموکریٹک، اینڈ جناح یوز وائلنس ایز اے وے ٹو گیٹ ہز آبجیکٹو۔ السلام علیکم فرینڈز، علی عباس ٹاکس میں خوش آمدید۔ فرینڈز آج ہمارے ساتھ ہیں ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے آئی وڈ سے دا جائنٹ اینڈ دا پولیٹیکل ہسٹری ایکسپرٹس، اینڈ ہی از پی ایچ ڈی ان پولیٹیکل سائنس اینڈ دا فیمس ہسٹورین کہہ دیں، پولیٹیکل سائنٹسٹ کہہ دیں، ڈاکٹر اشتیاق امن۔ Sir, I'm really feeling happy to have you in my session. We met last year also, and I'm always happy to see you. Thank you so much, sir. And I'm always curious to have a detailed and long discussions with you. And thank you so much again for your time. So, friends, آج ہم discuss کریں گے recent history of Pakistan, recent political history. That actually starts from the partition, because Dr. Ishtiaq has written, of course, the many books, but the famous is the Jinnah سکسیس فیلور اینڈ رول ان ہسٹری، جس سے پھر بلڈیڈ پارٹیشن جو کہ ان کا فیمس بک ہے۔ تو اس طرح سے ڈاکٹر اشتیاق ہیز دا کمانڈ اوور دا ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری آف سب کانٹیننٹ اینڈ پاکستان اسپیشلی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پارٹیشن سے، واز دا پارٹیشن ایکچولی اوائڈیبل اینڈ دین واز اٹ دا ریزلٹ آف دا کالونیل اسکیم جو کہ 1945 سے رائز ہوا تھا یو ایس ایس آر کا، پھر یا ایک پولیٹیکل اسٹرگل کا نتیجہ تھی پارٹیشن؟ دیکھیں پولیٹیکل اسٹرگل کا نتیجہ تو اس طرح نہیں تھا جس طرح کانگریس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اسٹرگل کیا اور سالہ سال جیل میں بھی کاٹے۔ مسلم لیگ نے تو ایک دن آدھے گھنٹے کے لیے بھی برطانوی سامراج کے خلاف اپنا باہر آ کے یعنی روڈز پہ اسٹریٹس پہ کبھی پروٹیسٹ نہیں کیا، لیکن ایک اسٹرگل ٹو پاکستان تو پھر ہوا پاکستان بنانے کے لیے، اور اس کے سینٹرل فگر محمد علی جناح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیچرل بورن لیڈر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور شاید اگر وہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بھی بنتا، یہ کہنا شاید درست نہیں ہے، لیکن جتنا ان کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا شاید کوئی اور لیڈر مجھے نظر نہیں آتا۔ تو اب آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہوئی کہ یہ پارٹیشن؟ دیکھیں 1943 میں لارڈ ویول جب سیکنڈ لاسٹ وائس رائے کے طور پہ آئے تو آؤٹ گوئنگ وائس رائے لارڈ لنلتھگو نے انہیں کہا کہ وی ہیو ٹو have the responsibility for India for the next 30 years، یعنی ابھی 30 سال بھی انڈیا ہماری رسپانسبلٹی ہوگا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں رہنا چاہتے تھے۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہونے تک برطانوی اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا تھا انہوں نے، مینچسٹر، شیفیلڈ، لنڈن میں بامبنگ کر کے نازیز نے، ہاں جی۔
اور ان کی اکانومی واز ان شیٹرز. فوڈ راشننگ ایسی ہو رہی تھی شاید اس زمانے میں ہمارے سب کانٹیننٹ میں لوگ بہتر کھانا کھا رہے تھے. انہیں مکھن چینی بالکل ناپ لو تول کے دیتے تھے اس زمانے میں. اور برطانوی فوج کے جو آفیسرز تھے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ امریکنز دے رہے تھے. امریکن پریشر 1941 سے تھا کہ آپ ہندوستان کو آزاد کریں, اور وہ پاکستان کے بننے کے بالکل خلاف تھے کہ پاکستان نہ بنے, ایک یونائٹڈ انڈیا قائم ہو. جو امریکن خلاف تھے پاکستان بننے کے؟ جی کون امریکن خلاف تھے. اچھا. بالکل بالکل بالکل. بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی 3 سال تک 51 تک پاکستان کے ایک کے بعد ایک ڈیلیگیشن جاتے تھے واشنگٹن میں, انہیں یقین دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے سب سے زیادہ وفادار یہاں اس علاقے میں ہوں گے, آپ ہمیں اپنائیں. لیکن امریکنز 51 میں جا کے انہوں نے پھر پاکستان کی باتیں سننی شروع کی. وجہ کیا تھی کہ وہ پاکستان کے بننے کے خلاف تھے, کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ایشیا کے متعلق چائنا سے تھی, جہاں پہ امریکنز جو ہیں وہ نیشنلسٹ چائنیز کو, کامن ٹینگ کو سپورٹ کر رہے تھے, اور سوویت یونین جو ہے وہ ماؤ زے ٹونگ اور کمیونسٹوں کو سپورٹ کر رہے تھے. اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ سونر اور لیٹر ماؤ زے ٹونگ چائنا کو کمیونسٹ ملک بنا دے گا. تو ان کا خیال تھا ایک ڈیموکریٹک سیکولر انڈیا, جو ان کے خیال سے ایک لیجٹمیٹ فارم آف گورنمنٹ ہے, وہ مل کے, اور ایک یونائٹڈ برٹش انڈین آرمی, وہ ان کی ٹکر کے لیے تیار کریں گے. خیر ایسے نہیں ہو سکا. انگریزوں نے کب فیصلہ کیا کہ ہم اب انڈیا کو بھی چھوڑیں, اور پھر جاتے جاتے یہ فیصلہ, یہ لاسٹ میں اسے کہتا ہوں ٹوائلائٹ ڈیسیشن ٹو پارٹیشن انڈیا. کوشش یہ تھی کہ کیبنٹ مشن پلان کے ذریعے پورے ہندوستان کو اس قسم کی اسٹیٹ بنائی جائے جس میں سینٹر کے پاس کوئی پاور نہ ہو, ساری پاور پروونسز کے پاس ہو, تاکہ بے بس سینٹر میں پروونسز کو آپ مینیپولیٹ کرتے رہے اور وہ انڈیا کبھی چل نہ سکے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس قسم کے اپنا کیبنٹ مشن پلان کو نہرو اور جو لیفٹسٹ تھے وہ اپوز کر رہے ہیں کہ یہ تو اسٹیٹ چل ہی نہیں سکے گی, ہاں جی, اور اس میں تھا ہر 10 سال کے بعد آپ انڈیا سے, وہ یونین سے الگ ہو جائیں. پرنسلی اسٹیٹس صرف فارن افیئرز اور ڈیفینس چھوڑ رہے تھے, باقی ساری چیزوں پہ ان کا آزادی تھی پرنسز کے پاس. تو ان حالات میں کیبنٹ مشن پلان جب ناکام ہوئی, پھر ان کے پاس چوائس تھا کہ یونائٹڈ انڈیا چھوڑ دیں جہاں پہ کانگریس کی حکومت ہوگی, یا انڈیا کو ڈیوائیڈ کیا جائے تاکہ ایک ایسی اسٹیٹ اور ایسی حکومت لائی جائے جو ہماری انٹرسٹ کو, برطانوی انٹرسٹ کو سرو کر سکے. اور پھر میں نے اپنی کتاب میں پورا ایویڈنس دیا ہے. 12 مئی 1947 کو ایک میمورینڈم ہے برٹش آرمڈ فورسز یعنی نیوی, ایئر فورس اور آرمی کے ہیڈز کا, فیلڈ مارشل منٹگومری, لارڈ اسمے اور کچھ اور لوگوں کا, کہ مسٹر جنا ہیز شوڈ این انٹرسٹ ان جوائننگ دا کامن ویلتھ, ویئر ایز ہندوستان میں ڈیسائڈ ٹو گو independent and sovereign. If partition now takes place, we should demand from Pakistan access to Karachi port facilities, Pakistan airfields and Muslim manpower. Manpower کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان آرمی. تو فیصلہ ہوا کہ انڈیا کو اب پارٹیشن کرو, ایک ایسا ملک بناؤ جو ہمیشہ مجبور ہو کسی ایکسٹرنل پاور پہ اپنے سروائیول کے لیے. یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا, اینڈ اٹ کیم ایز لیٹ ایز مئی 1947. اس سے پہلے ماؤنٹ بیٹن اور یہ سارے کوشش کر رہے کسی طریقے سے کیبنٹ مشن پلان کو قبول کر لیں اور ہم جلدی سے یہاں نکل جائیں. جب دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور انڈیا ایک آزاد پالیسی رکھتا ہے, اور وہ ہوا بھی, نہرو نے نان الائن موومنٹ ہی کی نا لیڈ, ہم امریکن. اس کے بعد کیا ہوا کہ برطانیہ کو برٹش نے, انہوں نے, امریکنز نے کہا پیسے تمہیں ہم دیتے ہیں, اب ہم وی آر ٹیکنگ اوور دا لیڈرشپ آف دا ویسٹرن ورلڈ.
तब पाकिस्तान ने, बल्कि जिन्ना साहब ने मिस्टर इस्फहानी को 1946 में भेजा था अमेरिकन को कन्विंस करने के लिए कि हमें आप आज़ाद होने दें हिंदुस्तान से तो हम आपके एलाइज बनेंगे। खैर पाकिस्तान गया बन, उन्होंने बस एक टेलीग्राम जो होती है रस्मन भेजी। बाद में 3 साल तक ये कोशिश करते रहे कि उन्हें वो एंटी कम्युनिस्ट अलायंस में बनाया जाए, लेकिन अमेरिकन वर नॉट रेडी। 51 में जब वो कोरियन वॉर शुरू हुई और देखो, और पाकिस्तान को उन्होंने देखा कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान कोरियन वार ऑफ कोर्स सुना है वहाँ से हुआ, लेकिन वहाँ पे भी पाकिस्तान में उस ज़माने में अभी लेफ्टिस्ट खासा उनका यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ग्रुप था। पाकिस्तान टाइम्स, इधर भी लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को फ़ौज भेजने से रोक लिया लियाकत अली ख़ान को। और लियाकत अली ख़ान की जब असैसिनेशन हो गई उसी साल में हुई है ना 51 में, 51 तो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेट हो गई कि कोरियन वॉर में इनका वो ऐसे, लेकिन झूठ बेचना ये उसमें इसने बहुत माल कमाया पाकिस्तान ने कोरियन वॉर में। हाँ बहुत हाँ बहुत माल कमाया। उसमें एक फूड क्राइसिस जो हुए थे, ख्वाजा नाज़ुमुद्दीन का ही ज़माना है ये, जो आप कोरियन वाला ज़माना बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा फूड क्राइसिस था। और वहाँ पे भी फिर एक ही जगह से फूड आ सकता था, वो थे अमेरिकन। तो उन्होंने फिर इनको फूड सप्लाई भी किया, वो एक दोनों हाथ। और फिर मैं थोड़ा पीछे, थोड़ा मैं असल में अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये एक बड़ी हिस्ट्री में एक वो है ना पॉइंट है कि कैबिनेट मिशन के उस मतलब मेजर रोल प्ले किसने किया फेल्योर में, कि अगर वो पास ना होता है, who was kind of the major decisive role side? डिसाइसिव रोल मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैबिनेट मिशन प्लान के 2 पोर्शंस थे। एक था इंटरिम गवर्नमेंट, हाँ जी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाती। दूसरी थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन, कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन की बनेगी। मुस्लिम लीग ने कहा कि हम इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे, लेकिन वी विल नॉट गो टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया अनटिल सच टाइम कि ये ए, बी और सी जो ग्रुप हैं वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें जिसमें ये लिखा हो कि हर 10 साल के बाद उनको हक है यूनियन छोड़ देने का। अच्छा, कांग्रेस ने कहा कि हम इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जाके आज़ाद हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और वही वो उसके बाद उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी पास कर दिया था। हमने तो 7 मार्च 1949 को किया है ना पाकिस्तान। हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 49 कांग्रेस वालों ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास कर दिया था तब। तो दे वर टेकिंग पार्ट देयर। मुस्लिम लीग वांटेड टू जॉइन द, तो आधी दोनों ने एक्सेप्ट की। वहाँ पे भी मुस्लिम लीग ने अपनी हर बात मनवा भी ली बाद में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी, और वो ये था 50-50 रिप्रेजेंटेशन। वहाँ पे सवाल उठा कि मुसलमानों की परसेंटेज तो इंडिया की पॉपुलेशन में 25% है, इन्होंने कहा नहीं इक्वल हमें दें, वो मान गए और फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट भी बनी। ये नहीं कि कैबिनेट मिशन प्लान ख़त्म हुई तो फिर पार्टीशन, नो, इंटरिम गवर्नमेंट तकरीबन जुलाई 1947 तक चलती रही। हाँ, इंटरिम गवर्नमेंट। हालांकि उसके बाद वो इररेलेवेंट हो गई थी, लेकिन इन प्रिंसिपल वो हुकूमत थी 18 जून पार्टीशन एक्ट आने तक, मतलब 18 जून 1947 तक। दैट्स राइट। पार्टीशन एक्ट आया तो फिर वो बहुत अच्छा आपने पूछ लिया, क्योंकि ये लोगों को ये डिटेल्स का नहीं पता। जी जी। अच्छा सर, आपने जोड़ा ना, वाकई में आपने जो बात कही ना कि 1951 तक हम यूएस के उसमें तक थे, क्योंकि वो लेफ्ट का बड़ा यहाँ कंट्रोल था, और उससे ही एक जुड़ा पिंडी कंट्रोवर्सी का जो मामला। हाँ, उसमें फिर उन्होंने वहाँ पे उन्हें पकड़ा पिंडी कंस्पिरेसी में। ये सारी हरकतें तब हुई, लेकिन ये जो फौज भेजना चाहते थे ना, उस पर पाकिस्तान टाइम्स ने वहाँ पे बहुत, मियाँ इफ्तिखारुद्दीन और फैज़ साहब थे, हसन नासिर मदर अली खान, हसन नासिर भी थे, और भी कई लोग थे। हाँ सर। तो उनकी वजह से फिर लियाकत अली ख़ान जो शायद तैयार हो जाते, उनका कत्ल भी हो गया। सो दैट कुड नॉट बी पॉसिबल। लेकिन इन्होंने जूट सप्लाई की, जो बैग्स नहीं होते, वहाँ पे बहुत पैसा पाकिस्तान को बनाने का मौका मिला।
ایک میں نے اسٹیٹمنٹ کوٹ کی ہے کہ 1950 یا 49 میں انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں $2 بلین کی آرمامنٹ دے. تو وہاں پہ ان کا جو ریئیکشن ہے کہ پاکستانیز تھنک دیٹ دا ڈالرز گرو آن ٹریز. انہوں نے 51 میں 10 ملین دیے. وہ بنتے ہیں 0.5% آف واٹ وی ور ڈیمانڈنگ, 2 بلین. بعد میں 54 میں پھر ملٹری پیکٹ ہوا, سیٹو سینٹو ہوا. 59 میں ایک اور ملٹری پیکٹ ہوا. انٹرسٹنگلی دونوں ملٹری پیکٹ جو بٹوین یو ایس اے اینڈ پاکستان ہوئے, پیکٹ کی اپنی باڈی میں نہیں, مگر اگلے دن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دونوں دفعہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ آرمز گیون ٹو پاکستان آر ناٹ ٹو بی یوزڈ ان اے وار اگینسٹ انڈیا. جب انہوں نے 65 وار میں, اس سے پہلے رن آف کچھ میں امریکن ویپنز یوز کیے اور تھوڑی سی کامیابی بھی ہوئی. ان کے پاس پیٹنٹ ٹینک تھے, ہمارے پاس وہ ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کی چیزیں استعمال کر رہے تھے. تو اور اس کے بعد 65 جب تو امریکنز نے تیسرے دن 8 سپٹمبر کو ایمبارگو لگا دیا پاکستان پہ, اور پاکستان کے سارے آرمامنٹ امریکن تھے, کیونکہ امریکن پالیسی تب بھی تھی دا میجر پاور ان ساؤتھ ایشیا از انڈیا. اچھا, اس کا اثر تھا جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جو آئے گا, وہ شپ آئے گی ہماری مدد کرے گی, تو اس سے پہلے ہی ہمارے وہ منع کیا گیا تھا کہ آپ نہیں وہ 71 والی بات ہے. وہ انہوں نے بھیجی بھی, لیکن وہ اس لیے کہ ویسٹ پاکستان پہ انڈیا اٹیک نہ کرے. ایسٹ پاکستان الگ ہو رہا ہے, چائنا بھی اگریڈ تھا, رشیا بھی تھا, اور امریکنز بھی تھے. بٹ دا امریکنز ڈیڈ ناٹ وانٹ دا ڈسممبرمنٹ آف پاکستان. سمجھ گئے نا, ویسٹ پاکستان. نکسن نے وارن کیا تھا اندرا گاندھی کو, ادھر نہیں آنا تم نے. تو یہ ہے وہ. اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یو مین دا پوائنٹ آف ویو کہ ایک تو اس میں بڑی رول تھا اکنامک بیکورڈنیس آف دا سیلف برٹشر جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا تھا, وہ تھرڈ ریٹ پاور ہو گئے تھے. دوسرا تھا جو فیلیور آف کیبنٹ مشن, جو کہ اس پہ کنسیشن نہیں ہوتا. تیسرا دی آرٹ آف جنا ٹو کنوے دا برٹشر ٹو گو فار دا پارٹیشن. یس, یہ جناح صاحب کا کمال ہے. انہوں نے کمیونل رائٹس بھی کروائے نا 16 اگست 1946 میں, پھر پورے پنجاب میں کروائے. تو جاتے جاتے انگریزوں کے لیے ایسے انڈیا کو کنٹرول کرنا امپاسبل ہو گیا, اینڈ دے ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ ہم اب رول نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں رائز آف یو ایس ایس آر کا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں؟ نہیں, پیچھے بیک گراؤنڈ انگریزوں نے پاکستان کو بنانے کی یہی تھی کہ سوویت یونین اور اسٹالن ادھر نہ آئے. ہاں, دیکھیں اس میں نے کوٹ کیا ہے, 2 والیوم پہ کتاب ہے اس کی, لیفٹیننٹ جنرل سر فرانسس ٹکر, جو کہ ایسٹرن کمانڈ کے ہیڈ تھے. اس زمانے میں 4 کمانڈ تھے, سینٹرل کمانڈ دہلی, ایسٹرن کمانڈ کیلکٹا, ناردرن کمانڈ راولپنڈی اینڈ سدرن کمانڈ مدراس. تو سر فرانسس ٹکر کی کتاب میں ہے کہ وی نیڈ ٹو کریٹ این اسلامک آرک from North Africa into Arabia Deserta, through Persia into northern Hindustan, a Muslim state armed with Islamic ideology and British science to prevent the Soviet Union. This is a crux, really. میں نے کوٹ کیا پورا, بلکہ میں نے اس اسٹیٹمنٹ کا تھوڑا سا پورشن آپ کو پڑھ کے دکھایا ہے. انہوں نے کہا ہم پاکستان کو تیار کریں گے سوویت کمیونزم کو روکنے کے لیے. نہرو کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, اس کی تو ویسے ہی لیننگ ادھر کو ہے, ایسے ہے. تو سر بالکل پارٹیشن کا جو پرپس تھا از جسٹ اباؤٹ ناؤ. اور اب دیکھیں, میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. انگریزوں نے یہ پروجیکٹ ذہن میں رکھا 78-79 میں. یہی پروجیکٹ امریکہ کے کام نہیں آیا جب انہوں نے افغان جہاد پاکستان کے ذریعے کروایا. 79 اسکیم, افغان اسکیم, یعنی یہ وہ جس لیے بنایا تھا وہ پورا بھی ہو گیا نا. کہ سوویت یونین کے خلاف جنگ کروائی پاکستان سے, اور سوویت یونین کلیپس بھی کر گیا. تو انگریزوں کی جو دور اندیشی ہے امپیریل, وہ آپ ابھی بھی امریکن جو ہیں ان سے سمجھتے ہیں دنیا کو. جو آپ یہ سر جو ہے وہ فرانسس ٹکر کی اسٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں, اٹ ایکچولی ریفلیکٹس دا the ideological base of the Cold War, جو کہ 51 سے شروع ہوئی,
کمیونسٹ کو اسلامک آئیڈیالوجی سے ٹکر دینا, ہاں اور اس کو اب تو بہت دفعہ ہم یہاں پاکستان میں سنتے ہیں آپ کمیونسٹ ہیں, اس کا مطلب ہے آپ اینٹی اسلامسٹ ہیں. جی 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 یہ آئیڈیالوجی کریٹ کرنے میں پورا ایک پورا رول ہے. جماعت اسلامی کو انہوں نے چوز کیا پاکستان میں, سعودی عربیہ اس کا سینٹر بنا, ایران کے اندر مصدق کو انہوں نے ٹاپل کروایا. ہاں جی, یہ سارے علاقے کو انہوں نے اینٹی کامسٹ, اور افغان میں جو ہے نا وہ داؤد اور ان کی گورنمنٹ جو تھی وہ بعد میں وہ آ گئی. ہاں, اور جب وہ آئی تو پھر انہوں نے اپنا بھٹو صاحب نے سب سے پہلے یہ بھیجے تھے, جسے بعد میں مشہور ہوا کرنل امام جس کا نام تھا. اس نے مجھے خود بتایا کہ 73 میں بھٹو صاحب نے ہمیں بھیجا CIA کے پاس کہ اپنا یہ افغانستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں. بعد میں جب سوویٹ ریڈ آرمی آ گئی تو پھر پورا فل فلیج ضیاء صاحب نے اسے کیش کرایا. ایسے ہے. اچھا, دوسرا جو تھا ہمارے ہاں پوائنٹ آف کنسرن وہ ہے what the Jinnah actually wanted, the secular Pakistan are not clear yet at the time. بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو آپ کی طرح میرے سوال نمبر 1 تھا کہ جناح صاحب کی ایکچول ویژن پاکستان کے متعلق کیا تھی. 3 سال میں لکھتا رہا, ان کی سپیچز پڑھتا رہا, ان کو کانٹیکسٹ میں پلیس کرتا رہا, آگے لکھتا رہا. تیسرے سال میں نے دیکھا کہ اٹ واز لیڈنگ نو ویئر. پھر ہوتا ہے نا کہ ایک آپ اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ ایک نیا کنسیپچول جمپ مارتے ہیں. دین آئی ریئلائز کہ جناح صاحب کی کوئی ویژن نہیں تھی, ان کا ایک آبجیکٹو تھا, گول تھا کہ انڈیا کی میں نے پارٹیشن کروانی ہے. پارٹیشن کروانے کے لیے ایک ہی آرگومنٹ بن سکتی تھی نا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کچھ بھی کامن نہیں ہے. ہاں جی, تو جناح صاحب کا کمال یہ ہے کہ 2 نیشن تھیوری کو انہوں نے استعمال کیا ہندوستان کی تقسیم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. جہاں جہاں اس پہ رکاوٹ آئی انہوں نے کمیونل رائٹس بھی کرا دیے تاکہ جو ابھی چاہتے نہیں تھے وہ بھی گھبرا کے مان جائیں کہ یار اب انگریزوں نے بھی مان لیا. تو یہ جناح صاحب کی پالیٹکس کا بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے پارٹیشن کی بنیاد بنائی اور مولویوں کو کہا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ شریعہ کے خلاف کوئی قانون بنائے. پیر مانکن شریف کو ان کا خط ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جس کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں 75% مسلمان ہوں گے اس میں کوئی بھی قانون شریعہ کے خلاف بنے. مطلب یہ خط ہے ان کو میں نے کوٹ کیا جناح علی کتاب میں. اور پھر پنجاب میں مولویوں نے جو کمپین چلائی, پاکستان کا نعرہ کیا, لا الہ الا اللہ. مولویوں سے فتویٰ لے لیا کہ جو مسلم جو ہے جناح کے ہوتے ہوئے وہ سارا کچھ, ہاں یہ آف کورس یہ 45-46 کی بات ہے. فتویٰ لے لیا کہ جو مسلمان مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ہاں, اور اگر وہ مر جائے گا تو ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. تو اس قسم کی باتیں کر کے انہوں نے اسلام کا دور ہوگا, خلفائے راشدین کا دور ہوگا, حضرت علی کا مقام ہوگا, اس قسم کی باتیں انہوں نے کی. اور مسلمان تو پتہ ہے اس نشے میں ایک دم. پھر 11 اگست 1947 والی اسپیچ کو کوٹ کر کے ہم why the secular class of Pakistan always یار یہ سیکولر والوں سے یہ پوچھو یہ کہ پاکستان سیکولر چاہتے تھے. لیٹس اسٹارٹ ود دا پرسنل. جناح صاحب سیکولر کیوں تھے کہ وہ شراب پیتے تھے, وہ ویسٹرن کلوتھس پہنتے تھے, یہی ان کی آرگومنٹ ہے نا. ان کی بیٹی نے جب ایک غیر مسلم سے شادی کر لی تو اس سے رشتہ ختم کر دیا, اس کو اپنی جائیداد سے ایکسپیل کر دیا جناح صاحب نے. ہاں, یہ سیکولرزم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے آپ بتائیں. نہیں ہے. تو پھر تو جناح کیسے سیکولر ہوئے؟ نہیں, میں نے تو کبھی نہیں کہا سیکولر. آئی تھنک جناح واز اینٹی سیکولر, جناح واز اینٹی ڈیموکریٹک, اینڈ جناح یوز وائلنس ایز اے وے ٹو گیٹ ہز آبجیکٹو. یہ تینوں چیزیں میری کتاب میں ہیں. اور کوئی مجھے کویشچن کرنا چاہے تو میں نے کہا کسی بھی جگہ مجھے بلا لو اینڈ وی کین گو تھرو دا مٹیریل. پکی بات ہے. نہیں, پھر جناح صاحب کا جو یہ باقی جو وہ کیوں ہوئی 11 اگست کی اسپیچ. 11 اگست کی اسپیچ یوں ہوئی کہ پہلے تو مارچ 1947 تے ہم نے ہندوؤں سکھوں پہ حملے شروع کر دیے. ادھر راول پنڈی, ملتان, لاہور, امرتسر میں ڈنگ ڈونگ ہوتی رہی, ٹھیک ہے, اور یہ اسی طرف ہوتی رہی.
2 जुलाई को फिर हमला वहाँ पे मुसलमानों पे हुआ, और फिर उसके बाद सिखों के जत्थे जो हैं वो हर जगह हमला करके मुसलमानों को मार रहे थे। तो तब इन्हें समझ आई कि अगर पूरे हिंदुस्तान में भी ये हमले हुए मुसलमानों पे तो 35 मिलियन मुसलमान वहाँ से धकेल दिए जाएंगे। पंजाब में तो 6 मिलियन थे ना, हमारी तरफ 5.5 मिलियन हिंदू सिख थे, हमने सब भगा दिए, उधर से उन्होंने मुसलमान सब भगा दिए। लेकिन जहाँ पे नेहरू की और उनकी हुकूमत का होल्ड था, मैंने वो हैं प्रोफेसर शमसुल इस्लाम दिल्ली में रहते हैं, उनकी किताब में उन्होंने पूरा शो किया है कि गोवलकर जो आरएसएस के आइडियोलॉग थे वो यूपी के अंदर आके कंस्पायर कर रहे थे कि यहाँ के मुसलमानों पर भी हमले करो निकालने के लिए। वो कंस्पिरेसी एकदम पकड़ी गई और नेहरू ने फिर उनको रोका, वरना 35 मिलियन में से शायद 5 मिलियन बिहार की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान चले जाते, बाकी तो सब इधर आने थे। तो उस ज़माने में पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है अभी बर्डन बढ़ना था असल में, नहीं 31 मिलियन थी, तो 31 मिलियन को 30 मिलियन, आपको पता है पाकिस्तान के दफ्तरों में पेपर नहीं था, पेन नहीं था, कुर्सियाँ नहीं थी, उनको कहाँ से खिलाते। तो ये स्पीच करके इंडिया को कन्विंस करना कि माइनॉरिटीज़ का वी विल टेक केयर। वैसे एक बात बी ऑन, उसके बाद जिन्ना साहब ने जो तकरीरें की माइनॉरिटी के इशू पे, यही कहा कि हमें इस्लामी असूलों के मुताबिक यहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे उनका केयर करना चाहिए, हमले नहीं करना चाहिए। लेकिन मार्च में जब ये हमले हो रहे थे तब तो ये बोले ही नहीं। पाकिस्तान बन गया, 11 स्पीच 11 हुई, तो ये इन्होंने ये रुख तब तक वो मामला छिड़ चुका था। तब तक तो उनके बात किसी ने मानी नहीं। मशहूर है कि 15 जनवरी को कराची के अंदर हिंदुओं पे जो हमले हुए तो जिन्ना साहब घबरा गए कि ये क्या हुआ है। लियाकत अली को बुलाया कि ये रोको, किसी ने नहीं रोका। तो फिर सिंधी हिंदुओं मुसलमानों ने सिंधी हिंदुओं पे हमले अव्वल तो किए नहीं या बहुत कम किए, प्रोटेक्ट किया उनको, बोले ये तो उधर से जो आए थे लोग जिनके पास ना घर था ना बिजनेस थी, उन्होंने कहा इनको भगाओ भाई, पाकिस्तान तो इस्लाम और मुसलमानों के लिए बना है, तो ये यहाँ पे क्यों है। तो इस तरह आप देखें कि जिन्ना साहब की 11 स्पीच से अगस्त से पहले कितनी जो 7 साल स्पीचेज है ना, 22 मार्च 1940 से लेके तब तक एक स्पीच मुझे दिखाने जाओ, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान में कुछ भी कॉमन है। उन्होंने कहा ना सिर्फ कुछ कॉमन नहीं है, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, लिहाजा इंडिया को तोड़ो। मगर 11 के बाद इसलिए कहा कि 35 मिलियन वहाँ से मुसलमान ना आ जाए। एक पॉइंट जो मैंने आपको बताई, एक्चुअली एवरीवन पॉइंट्स आउट के 11 अगस्त 1947 की स्पीच। दूसरी पॉइंट थी जो हर कोई कहता है, अपॉइंटमेंट ऑफ जोगिंदर नाथ मंडल। हाँ, वो उनके बड़े फ्रेंड थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जोगिंदर नाथ ये भी मंडल ने सुन लो, बनाया। ये भी सुन लो। उधर थे डॉक्टर अम्बेडकर। तो अम्बेडकर ने आखिर तक कांग्रेस को बुरा कहा, अंग्रेज़ों को कहा कि ये कास्ट हिंदू हमें मार देंगे, ठीक है। वो अंग्रेज़ों सब कास्ट से था, खुद सब कास्ट था वो नहीं, वो बेचारा दलित था। दलित था वो, हाँ। अच्छा, तो मैंने एविडेंस दिया कि 1946 कैबिनेट मिशन को जब डॉक्टर अम्बेडकर मिले तो उन्होंने कहा देखो यार, वी आर लिविंग इंडिया, वी कैन डू नथिंग फॉर यू, आवर सजेशन इज दैट यू लिंक अप विद द लेफ्ट पार्ट ऑफ द कांग्रेस, यानी नेहरू और इन लोगों से आप रिश्ता बनाए, हम आपको फिर प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मगर इलेक्शन हुआ और ये इलेक्शन हार गए थे, पता है आपको, डॉक्टर अम्बेडकर हार गए थे। जोगिंदर नाथ मंडल जो ये मेहर खुलना से या हाँ, खुलना बंगाल से थे, बंगाल से, ईस्ट बंगाल हाँ। से वो जीत गए। उन्होंने अपनी सीट रिज़ाइन की और अम्बेडकर को दे दी। अम्बेडकर फिर भी ही डिडंट ऑप्ट फॉर पाकिस्तान, ही वेंट एंड सैट इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, इधर नहीं आए। जोगिंदर नाथ मंडल पाकिस्तान आ गए, इन्हें लॉ मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक है। लेकिन एक मुझे बताएं कि उसके लॉ मिनिस्टर बनने के बाद वो बेचारे ने एक भी बिल इंट्रोड्यूस किया हो। सर, ही वाज टोटली इग्नोर्ड। बस वो डेकोरेशन पीस थी। उधर अंबेडकर के साथ क्या हुआ कि लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग में उसकी लीड है बिल्कुल। वो ड्राफ्टिंग कमीशन का उन्हें चेयरमैन बनाया गया। मशहूर है कि महात्मा गांधी को
राजकुमारी अमृत कौर जो थी, कपूरथला की जो प्रिंसेस थी, वो क्रिश्चियन हो गई हुई थी। उन्होंने कहा कि अपना बापू आप डॉक्टर अम्बेडकर को ये, तो गांधी एग्रीड। हालांकि गालियाँ जितनी गांधी को दी हैं ना, अम्बेडकर ने किसी ने दी। तो उसने कहा नहीं, वी हैव टू हैव अम्बेडकर। तो नेहरू ने शोर मचाया कि उन्होंने तो सारी उम्र हमें अपोज किया है, हाउ कैन वी डू इट। तो गांधी का वहाँ पे बयान है कि जवाहरलाल, आर वी मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कांग्रेस पार्टी और फॉर इंडिया। तो फिर नेहरू केप्ट क्वाइट। और इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में से आप अम्बेडकर को निकाल नहीं सकते। और पाकिस्तान का कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो 7 मार्च 1949 की है ऑब्जेक्टिव speech, रेजोल्यूशन, हाँ, वो मूव किया प्राइम मिनिस्टर ने, और उसमें लॉ मिनिस्टर की स्पीच ही कोई नहीं है। तो फिर सिर्फ जोगिंदर नाथ मंडल एक डेकोरेशन पीस थे, इवन इन द टाइम ऑफ जिना। उसकी एक और वजह है। अच्छा, हाँ, जिना साहब जब गए ना, जब इन्होंने वहाँ पे कहा है कि बंगाल में द सोल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान विल बी उर्दू, आई टेल यू इट विल बी उर्दू। तो वहाँ पे इनके जो दलित हैं वो आए इनके पास कि जी ईस्ट पाकिस्तान से जो रिप्रेजेंटेशन है हिंदुओं की, उसमें हमारी परसेंटेज बढ़ाएं। हाँ जी, तो जिना साहब का फ्लैट जवाब मैंने दिया उसमें कि भाई देखें, मेजॉरिटी यहाँ पे कास्ट हिंदुओं की है, तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो लेट डाउन कर दिया ना, मिनिस्टर उन्हें बना दिया, लेकिन उन्हीं के जो दलित हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ नहीं किया। ये सारी उनकी स्पीचेज ही मैं लेके आया हूँ, जो ये आज तक सब छुपाते रहे हैं। दे आर नाउ ऑल ऑन पेपर एंड दे कैन चेक कि वो सच है या झूठ है। तो फिर जिस तरह से हम सर देखते हैं कि, क्योंकि नेक्स्ट हमारा इससे एक जुड़ा सवाल वही है कि द डायरेक्शन ऑफ दिस स्टेट, द फाउंडेशन जी, दैट वी एक्चुअली सेड, इट एक्चुअली इट्स आंसर्ड फ्रॉम सच काइंड ऑफ थिंग। दैट्स राइट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद इस रियासत की मेरे ख्याल में डायरेक्शन सेट हो चुकी थी कि ये कहाँ तक। भैया उसके बाद सेट हुई थी, लेकिन ये डायरेक्शन कोई जिना साहब की स्पीचेस के खिलाफ नहीं थी, उनकी कंटिन्यूएशन थी, उसकी कंटिन्यूएशन थी। क्योंकि देखें 11 अगस्त की स्पीच है ना, वो मैंने कहा है शेक्सपियर का एक मशहूर ड्रामे में है, वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ स्प्रिंग। स्वॉलो वो अबाबील जो हैं वो सर्दियों में अफ्रीका उड़ाती हैं और गर्मियों में वो इंग्लैंड चली जाती हैं। तो पहली अबाबील जो आई तो उस पर उसने कहा वन स्वॉलो डज नॉट मेक अ स्प्रिंग, के बाहर आ रही है, एक स्वॉलो इज़ नॉट इनफ। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं वन सनी डे डज नॉट मेक अ समर। एक स्पीच उससे पहले और उसके बाद फॉलो अप होनी चाहिए थी ना, कोई स्पीच नहीं है। बल्कि 14 अगस्त को जब एक्चुअल कंस्टिट्यूएंट असेंबली की इनॉग्रेशन हुई और लॉर्ड एंड लेडी माउंटबेटन वहाँ पे मौजूद थे। पहले माउंटबेटन ने तकरीर की कि द मुस्लिम्स वांटेड देयर ओन स्टेट, यू हैव इट नाउ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, यू हैव ग्रेट लीडर्स टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम लाइक एम्परर अकबर। जिना साहब ने खड़े होकर कहा कि वेल अकबर यस, बट आवर रियल इंस्पिरेशन इज प्रॉफिट मोहम्मद हु फर्स्ट defeated the Jews and Christians, defeated and then treated them well। तो वहाँ पे वो ले आए ना रियासत मदीना ऑलरेडी। तो इमरान खान को ना प्लीज़ ब्लेम करें। फिर 25 जनवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन पे तकरीर करते हुए वो शुरू ऐसे करते हैं कि वाई डू यू आस्क मी व्हाट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। The Constitution of Pakistan was given 1300 years ago। वही रियासत मदीना आ गया। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के जो उस ज़माने के लीडर थे हसन अल बन्ना, उसको ख़त लिखा कि देखें हमने ये मुसलमानों के लिए मुल्क बना लिया, हमें एक इस्लामिक स्कॉलर भेजें जो बताएं कि इसको आइडियल मुसलमानों का मुल्क कैसे बना सकें। तो अब मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी तो एक ही है ना। इसी तरह लाहौर में इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिकन्स्ट्रक्शन इस्टेब्लिश किया, जिसके हेड बनाए अल्लामा मोहम्मद असद जो एक इस्लामिक स्कॉलर थे। और उनको जो दिया गया वो ब्रीफ वो ये था कि यू हैव टू एडवाइस अस टू हाउ टू मेक पाकिस्तान एन आइडियल इस्लामिक स्टेट, एन आइडियल एजुकेशनल सिस्टम, एन आइडियल
مسلم اکانومی, وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کیا. اور پھر ایک اور جولائی 1948 میں جو ان کی آخری پبلک ہے, اس میں انہوں نے Appearance جو ہے. اسٹیٹ بینک جب انوگریٹ ہوا پاکستان کا, اس سے پہلے آپ کو بتایا پاکستان کے سارے یہ نوٹ شوٹ ٹکٹ وہ انڈیا سے پبلش ہوتے تھے, پرنٹ ہوتے تھے. یہ تو یس اینی ہاؤ وہاں پہ ان کا بیان ہے کہ یو شوڈ ایڈوائز us ہاؤ ٹو میک پاکستان این اسلامک اکانومی. وی ڈونٹ وانٹ سوشلزم اور کیپٹلزم. اسلامی اکانومی کیا ہوگی؟ تو انہوں نے اسلام کا جو رشتہ پاکستان کے ساتھ ہے اور ہے, آفٹر آل اگر مسلمانوں کے نام نہ لیں تو پھر وہ یہاں کے ہندوؤں, سکھوں, کرسچنز نے تو نہیں نا کہا کہ ملک کو توڑو اور پاکستان بناؤ. تو ہی واز رائٹ ان دیٹ. تو یہ ہے ساری سٹوری جو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, لیکن جتنی دفعہ میں چاہتا ہوں یہ لوگوں تک پہنچے. تو اس طرح سے مطلب میرے خیال میں آج مجھے تو 50 سے 60 نہیں 70% نہیں 100% کلیئر ہو چکا ہے کہ جناح پاکستان کیا ہے. جی میرا جو 21 چیپٹر ہے نا وہ جناح میں, 20واں چیپٹر کا ٹائٹل ہی ہے جناح پاکستان. جناح پاکستان. اور میں نے کہا اس کے بعد جو ہوا ہے اٹ از بیکاز آف جناح پاکستان. تو اچھا سر مجھے یہ تھا کہ چلے جس طرح سے ہم نے یہ تو خیر کلیئر ہی کر لیا, لیکن نیکسٹ جو فیز آتا ہے نا, ایک تو جناح پاکستان کی کنفیوژن تھی, دوسرا تھا کانسٹیٹیوشنل کرائسس. جی دیٹ واز ایکچولی یو نو آف کورس دا بینچ مارکنگ ان دا ہسٹری آف پاکستان. 9 years تک ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا, اور ہاؤ دا کانسٹیٹیوشنل کرائسس واز یو نو مطلب کس طرح سے انہوں نے آگے چل کے جو بھی جتنے بھی پولیٹیکل کرائسس سے پاکستان میں, پھر ونرڈ پیرٹی اسکیم, دین فال آف ڈھاکہ, تو اس کو کس طرح سے آپ جوڑتے ہیں؟ دیکھیں ایک ان کا پرابلم پہلے دن سے تھا, پاور بیس پاکستان کی ویسٹ پاکستان میں تھی, پاپولیشن میجورٹی ایسٹ پاکستان میں تھی, اور مین فورن ایکسچینج ارنر بھی جھوٹ تھا. پٹسن جس کو جی ان حالات میں جو یہاں کی جن کے پاس پاور تھا وہ تو نہیں تھے چاہتے کہ ہم پہ رول کریں بنگالی. دے ہیڈ آل دا پریجوڈسز اگینسٹ دیم کہ یہ تو محکوم لوگ رہے ہیں, ہم فاتح لوگ ہیں, یہ ہمیشہ ان کو کمپلیکس ہوتا ہے. یہ وہ ایوب خان کی پڑھ لیں نا کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز, ہی رائٹس دس کہ ادھر کے لوگ جو ہیں یہ تو فاتح لوگ ہیں, ادھر کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ دب کے رہے ہیں کسی سے, تو ہاؤ کین وی میک دیم. ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ. اور یہی سارے یہ پولیٹیشینس کی بھی سوچ یہ تھی. آپ دیکھیں نا جناح صاحب پاکستان بننے کے بعد صرف ایک دفعہ ہی گئے ہیں وہاں پہ 3-4 دن کے لیے, ڈھاکہ کے لیے جو معاملہ ہوا تھا, اور وہاں پہ جھگڑا ہو گیا اس اردو کے اوپر. پہلا جھگڑا جو ہے وہ اردو پہ, وہاں پہ اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ پروٹیسٹ شروع کر دیا, پولیس لاٹھی چارج یہ وہ. سو ایکچولی وہاں سے یہ پرابلم ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کی دوری شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان, اور ایک اور بات ہے یہ بھی لیٹس پٹ اٹ آن ریکارڈ, میں نے بہت سنا ہے جی پاکستان تو بنگالیوں نے بنایا ہے, مگر کیا جنہوں نے بنایا ہے وہ یہ مانتے ہیں؟ اقبال کی جو ہے 30 وہ الہ آباد اسپیچ, ہاں 1930 کی اسپیچ, جی اس میں ہے کہ آئی سی دا فیوچر آف دا مسلمز آف نارتھ ویسٹرن انڈیا. اگر اس کی کاؤنٹ کریں نا پرسنٹیج آف ٹوٹل مسلم پاپولیشن, تو وہ پاکستان جو وہ ذہن میں اگر وہ ان کے تھا تو وہ صرف 22% مسلمانوں کا ملک بن رہا تھا. چودھری رحمت علی نے PAKISTAN, اس میں بنگال کا کوئی ہے, P فار پنجاب, A فار افغانیہ, K فار کشمیر, استان فار سندھ اینڈ بلوچستان. تو جنہوں نے یہ ایکچولی پاکستان بنایا اور جن کے پاس پاور آئی, انہوں نے کبھی بنگالیوں میں انکلوڈ نہیں کیا. یہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں جی بنگالیوں نے پاکستان بنایا ہے. تو وہ ان اے سینس کے کہتے ہیں جو پولیٹیکلی اویئر تھا, ون آف دا ڈومینانس جو پاکستان میں شامل ہوئے, تو موسٹ پولیٹیکلی اویئر جو تھا, مسلم لیگ نے بھی وہاں جیتا تھا. سر 1937 کی جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلیز آئی تھی اس میں میجورٹی مسلم لیگ کہاں جیتی تھی, کون سے صوبوں میں جیتی تھی؟ نہیں, سندھ میں 70% مسلمان تھے, ایک سیٹ نہیں تھی ملی. نہیں, پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کا تھا, ہاں اس میں 2 سیٹیں ملی تھیں, وہ ایک ہو گئی تھیں. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر جہاں پہ 96% مسلمان تھے, ایک سیٹ نہیں تھی ملی.
بلوچستان میں تو 6 ہی جرگہ تھا, الیکشن ہی نہیں ہوئے. بنگال میں 114 ریزرو سیٹس تھیں, تو یہ بنیاد 40 انہیں ملی, زیادہ انہیں ملی تھی اپنا قاضی فضل الحق کی کرشک پراجا پیزنٹس اینڈ ورکرز پارٹی کو, وہاں پہ میجورٹی نہیں ملی انہیں, 114 میں سے صرف 40 ملی تھیں, لیکن پھر بھی ملی تھیں. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا, وہ درست ہے, لیکن جو بنا رہے تھے پاکستان اور جنہوں نے پھر حکومت کی, انہوں نے کبھی بنگال کو انکلوڈ کیا ہی نہیں تھا, اور ان کی سوچ یہی تھی کہ یہ ہمارے لیے ہمیشہ پرابلم ہوں گے, اور موقع ملا تو انہوں نے پاکستان کو توڑ بھی دیا. ایسے ہے. اچھا, تو وہ دوسرا جو اس سے بات جڑتی ہے, کیونکہ مجھے پھر دوبارہ ایک چھوٹا سا کوشچن ہے آپ سے وہ لینے کے لیے, کہ کیا جناح کی جو یہ آئیڈیالوجی تھی جو اسلامک واز ایکچولی دا بیکڈ بائی دا فیوڈلز, لارڈز جو تھے جو جناح کے گرد تھے؟ دیکھیں پنجاب میں بریک تھرو اور بعد میں سندھ پہ بریک تھرو, فرنٹیئر میں بھی, کیونکہ فرنٹیئر تو سارا دیوبندیوں کا ہولڈ تھا یا خدائی خدمت گار, دونوں جو ہیں پارٹیشن کے خلاف تھے. ٹھیک ہے, پنجاب کی یونس پارٹی پنجاب کی ڈویژن کے خلاف تھی, سندھ میں اتحاد پارٹی اللہ بخش سمرو اور باقی لوگوں کی تھی, یونائٹڈ پارٹی تھی, none of them was supporting it. تو انہوں نے پھر 1936 میں جواہر لال نہرو کی ایک تقریر ایز پریزیڈنٹ آف کانگریس کہ ان فیوچر انڈیا وی ول abolish the زمینداری سسٹم اینڈ we will organize India in the light of the experience of Soviet Union's socialism. یہ ان کا بیان ہے. جب یہ ہوا تو 37 میں جو لکھنؤ میں میٹنگ ہوئی جس میں یہ سارے مسلمان آئے ہوئے تھے, وہاں پہ انہوں نے کہا کہ دیکھ لو اگر کانگریس آ گئی تو آپ کی ساری زمینیں گئیں. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ جو ہے پنجاب کے اندر سر سکندر اعظم کو منا لیا کہ ٹھیک ہے پنجاب میں آپ کی پنجاب یونس پارٹی کی حکومت ہوگی, لیکن آپ سارے ممبر جب بن جائیں مسلم لیگ کے. اسی طرح سندھ میں بھی انہوں نے کنونس کیا, اور ہم آل انڈیا لیول پہ کانگریس کو اپوز کرنے کے لیے وی ول بی آل ممبرز آف دا کانگریس پارٹی. موٹیویشن یہی تھی. وہ لینڈ بچانے کی بات ہے نا. تو میں نے ایک اور اگزامپل بھی دی ہے. 1937 میں سینٹرل اسمبلی میں کوئی تھے مسٹر ایم عبداللہ پنجاب سے, انہوں نے ایک بل انٹروڈیوس کیا تھا کہ شریعہ لاء جو ہے وہ مسلمانوں کی ہر قسم کی پراپرٹی پہ اپلائی ہونی چاہیے, لیکن رواج جو تھا وہ تھا کسٹمری لاء کا, کہ سندھ ہو پنجاب ہو کہیں اور ہو, شادی کے وقت جو دہیج دے دیتے تھے وہی لڑکی کو ملتا تھا. آل لینڈڈ پراپرٹی وینٹ ٹو میل ایئرس. ٹھیک ہے, تو جب انہوں نے یہ انٹروڈیوس کیا کہ شریعہ کے مطابق لڑکیوں کو بھی اس میں سے شیئر دیا جائے, جعفری لاء بھی یہی کہتی ہے اور حنفی بھی ہے نا, 1 to 1/2 والے پورشن میں. تو جناح صاحب نے کھڑے ہو کے جو تقریر کی وہ میں نے کوٹ کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو بل ہے یہ ایگریکلچر کے متعلق ہے, لیکن 1935 ایکٹ کے مطابق ایگریکلچر از ان دا پروونشل لسٹ, ہم تو قانون ہی نہیں بنا سکتے. تو وہاں پہ بھی لوگوں نے سنا یار جناح صاحب تو فیوڈلزم کو بچا رہے ہیں ہر طریقے سے. تب یہ سارا چینج آیا ہے, فیوڈلزم کو بچانا. ہاں جی, اور آج تک پاکستان کی پاور ویلڈرز جو ہیں یہ فیوڈلز ہی ہیں نا. تو وہ جو اسٹرکچر جڑا آ رہا ہے اس کو ہی پھر اسٹیٹ لے کے آ رہی ہے. انہوں نے لینڈ ریفارم ایوب خان کے زمانے میں 500 ایکڑز اریگیٹڈ 1000 پلس آپ وہ کیا کہتے ہیں گھوڑوں کا اور رکھ لیں, پھر آرچرڈ بنا لیں, پتہ نہیں کتنے یو کوڈ کنٹینیو. بھٹو صاحب پہلے 150 لائے پھر 100 لائے, لیکن میں نے آج سے کوئی 10 سال پہلے پڑھا ہے کہ جب بھٹو کی پراپرٹی ڈیوائیڈ ہوئی ہے تو نصرت بھٹو کو 400 پتہ نہیں 75 ایکڑ ملے تھے اور بے نظیر کو بھی اتنے ملے تھے, تو وہ کیسے ان کے پاس رہ گئے؟ سر عزت کی وانٹ, مطلب عزت کی وانٹ شاید از اے فیمس اسٹیٹ بھٹو اسٹیٹ ان دا لاڑکانہ. جی اٹ واز انڈیوائیڈڈ. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, اور وہ بعد میں جا کے ہوئی, بعد میں خیر نصرت بھٹو مر گئی تو پھر ان کی فیملی میں ہی گئی ہوگی, لیکن وہ کیسے رہ گئی اگر 100 ایکڑ والا کوئی بھٹو صاحب نے وہ اعلان کر دیا
कुछ अप्लाई भी हुआ, पंजाब में हुआ, ये उसमें सिंध के हुआ अंदर मेरे ख्याल से कुछ नहीं विक्टिमाइजेशन हुआ। में बड़ा इस्तेमाल हुआ। ये जो ऐसे रिफॉर्म्स लफ्ज़ था ना, victimize- जो भुट्टो साहब की एक मशहूर तकरीर भी है मीरपुर खास में, गुलाम मोहम्मद वसान उनके अपोनेंट थे, उनको बताया था कि वसान मैं तुम्हें किसान बना दूंगा। वही ना। इट वाज अ फेमस पॉलिटिकल अच्छा, विक्टिमाइजेशन। गुलाम हसन, गुलाम मोहम्मद वसान। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मुझे नहीं था पता, तो बात मेरी प्रूव हो गई ना। तो इस तरह इन्होंने सिलेक्टिवली अप्लाई किया है और अपनी स्टेट जो है वो आखिर तक अनडिवाइडेड रही। और जब डिवाइड हुई तो मुझे याद है 400 कुछ नुसरत भुट्टो के उतने ही बेनज़ीर के लड़कों के पास तो इससे डबल ही होंगे ना। और अभी भी उनकी औलाद चली के- आ रही है। हाँ, अच्छा सर, रियली अंडरस्टैंडेबल के द थिंग विद दैट वाज एक्चुअली बैकिंग द जिनाज आइडियोलॉजी वाज द फ्यूडल Class और उसका interest। हाँ, लॉर्ड्स और उनका इंटरेस्ट। मुझे सिंध तक थोड़ा समझना है। मैं एक जीएम सईद की भी एक किताब पढ़ जी। रहा हूँ, स्ट्रगल फॉर न्यू सिंध जो है ना, जी, जी। नए, उसमें वो जो इत्तेहाद जब जिक्र किया ना, इत्तेहादी जमात यूनाइटेड पार्टी, जी। सर गुलाम से हिदायतुल्लाह की जो 1938 या 7 में उनकी फर्स्ट जो वो जो सरकार थी वो टूटी, फिर अल्लाह बख्श शुमरो आए। जी। अल्लाह बख्श और जीएम सैयद का अच्छा अलाइनमेंट था। अच्छा, फिर क्या हुआ कि उनके बीच में जीएम सैयद जिना के ज्यादा करीब आ गए और अल्लाह बख्श की शहादत हो गई, देखिए जहाँ से फिर पाकिस्तान की शुरुआत हुई। अल्लाह बख्श जो है वो सिंध के सियासी लीडर होने के साथ साथ वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लीडर भी बन गए। अप्रैल 1940 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें लाहौर में जब हुई थी ना मुस्लिम लीग वाली, तो 500 डेलीगेट थे, वहाँ पे 1400 डेलीगेट आए थे, 3 times द नंबर। लाहौर वाली जो थी, नहीं, जो दिल्ली में हुई, अच्छा, मुस्लिम दिल्ली, हाँ, कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में। वहाँ 1400 आए थे, इधर 500 आए थे। वो आए थे जो मसलन शिया कॉन्फ्रेंस उसमें आई थी, उसमें अहले हदीस वाले आए थे, जमीयत उलमा हिंद देवबंद की आई थी, और कुछ बरेलवी भी आए थे जो मुस्लिम लीग के साथ एग्रीड नहीं थे। साथ साथ ये जो हैं अंसार, जो अंसारी यानी जो अपना क्या कहते हैं यार उन्हें, जुलाहों, हाँ सर, यानी पसमानदा मुसलमान, पसमानदा, हाँ। उनकी कई ऑर्गेनाइजेशंस भी आई थी। हाँ जी, और उसमें अल्लाह बख्श उमरू की जो स्पीच है, लेट अस पुट ऑन रिकॉर्ड, मुझे इंट्रोड्यूस उनको किया प्रोफेसर शमसुल इस्लाम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने पूरी किताब लिखी है मुस्लिम्स अगेंस्ट द पार्टीशन, जहाँ पे अल्लाह बख्श उमरू की मैंने तकरीर पढ़ी एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड। उन्होंने कहा हम यहाँ पे मिल के आज़ाद होना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को डिवाइड करेंगे तो इम्पीरियलिज्म के। और उन्होंने कहा कि बाद में जब जिना के साथ अल्लाह बख्श की मीटिंग हुई है तो उन्होंने कहा देखें, इस्लाम की दावत तो उसकी तो कोई फ्रंटियर ही नहीं है, आप ये ड्रॉ करेंगे तो इस्लाम और मुसलमानों को डिवाइड कर रहे हैं आप। तो क्या नाम है उस बुक का, क्या नाम है शमसुल इस्लाम वाली जो बुक है? मुस्लिम्स अगेंस्ट द पार्टीशन। जी जी सर, कंटिन्यू। तो वहां से फिर, अच्छा सर, फिर अल्लाह बख्श उमरू बिकेम अ लीडर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स नेशनली चैलेंजिंग द मुस्लिम लीग। और बाद में अलबत्ता जिना की और अल्लाह बख्श की मीटिंग भी एक हुई है, जिसमें जिना ने कहा कि जो मुस्लिम लीग में नहीं है वो इस्लाम का दुश्मन है। बस वहाँ पे ये मीटिंग ख़त्म हो गई और बाद में अल्लाह बख्श को कत्ल कर दिया गया। तो जीएम सैयद बाय दैट टाइम हैड लेफ्ट वो इत्तेहाद, और वो रेजोल्यूशन तो जीएम सैयद ने इंट्रोड्यूस किया है फॉर पाकिस्तान। कल मैं एक सिंधियों में बैठा हुआ था कि जी देखें पाकिस्तान की डिमांड हमने की और हमारे साथ ही ये हुआ। तो मैंने कहा फिर तो आपको सही सज़ा मिल रही है ना, कि आपने ही किया और बाद में अब आप रोते क्यों हैं? फिर आपने ही डिमांड किया था। पंजाब तो बाद में साथ आया है, पंजाब बाद में आया। बाद में आया है, बिल्कुल आया है। और उसमें एक चीज जो मैं अभी भी पढ़ रहा जीएम था, सैयद का अलबत्ता जो मैंने बाद में लोगों से सुना है और पढ़ा है, उन्होंने अपनी गलती को माना। हाँ, वो एक और मैं अल्लाह बख्श के ग्रैंड सन्स के पास बैठा, उन्होंने कहा कि फिर जीएम सैयद गए उनके खबर पे और उन्होंने कहा कि अल्लाह बख्श आई हैव कम हेयर टू अपोलोजाइज। ये नहीं मुझे पता कि तुम अंदर में रो रहे हो या हंस रहे हो मुझे देख के, लेकिन आई थिंक आई वॉज रॉन्ग। ये कम से कम उन्होंने बताया, अपने बुक में भी लिखा है, लिखा बुक्स है में ना? भी लिखा है पूरा। वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो ये जीएम सैयद का बड़ा होने का एक इंडिकेशन है
کہ اپنی غلطی کو مان لینا. اور پھر سندھیوں کے جو پھر لیڈر بنے وہ جے ایم سید ہی بنے نا, اس پہ کچھ لوگوں کی بھی تنقید ہے. کوئی لیڈر ایسا نہیں جس پہ تنقید نہیں ہو سکتی, لیکن میں ایسے لوگوں کی عزت کرتا ہوں جو اپنی غلطی کو مان کے اور پھر آگے وہ چلتے, پھر آگے بولتے ہیں, انہوں نے فاؤنڈیشن ڈالے. جی. اچھا سر, میں اس لیے ایک اور چیز, آپ نے کتاب ہی لکھی ہے بلڈڈ پارٹیشن والی, جی جی پنجاب کے جو نا, جی, اس میں ابھی ایک بیان بھی آیا تھا راجناتھ سنگھ کا جو ڈیفینس منسٹر ہیں, اچھا. انہوں نے دیکھا تھا کہ سندھ جو ہے وہ انڈیا کا حصہ تھا اور پھر پارٹیشن میں چلا گیا. میرا جہاں تک ذہنی یہ تو تھوڑا تاریخی حوالے سے یہ ہے کہ اونلی دا بنگال اینڈ پنجاب واز پارٹیشن. جی جی, there was no any line in the scheme of Redcliffe line was drawn on the Sindh. اس کی وجہ ہے کہ سندھی ہندو 29% آف سندھ کی پاپولیشن تھے, لیکن وہ کسی جگہ میجورٹی میں نہیں تھے سوائے تھرپارکر میں. ہاں جی, اور تھرپارکر کے ہندوؤں کو جا کے مسلمانوں نے کنونس کر لیا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم بہت اچھا سلوک کریں گے. تو انہوں نے اب ایک ڈسٹرکٹ کو تو نہیں نا الگ کر سکتے, اس لیے وہ پاکستان میں رہ گیا پورا سندھ. اچھا, اسی وجہ سے مطلب وہ ریڈ کلف لائن کا معاملہ ہی نہیں آیا. پھر بلوچستان کا تھوڑا ہمیں بتا دیں, بلوچستان کے معاملات 48 کے بعد, سپٹمبر آپریشن کے بعد, جی 47 میں یا 48 میں آپریشن ہوا تھا؟ آپریشن ہوا مارچ میں شروع ہوا, 1 اپریل کو یہ کلات سٹی میں ٹینکوں پہ چلی گئی تھی پاکستان کی آرمی. تو بس پھر وہاں سے معاملات شروع ہو گئے. معاملہ شروع ہو گیا. بزنجو اور یہ لوگ تو اس کے خلاف تھے, اکبر بگٹی اور ان لوگوں نے پاکستان بننے میں پورا رول پلے کیا تھا. ان کے ساتھ جو بعد میں ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں. تو بلوچستان کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز کبھی نارمل نہیں ہو سکے. اس کا ریزن کیا تھا؟ کیونکہ وہاں پہ تو فیوڈل لارڈس ہیں, ٹرائبل لارڈس ہے, برٹن بلوچستان تھا وہاں پہ. واز دے ایکچولی دا سیپریٹ ان سینس آف ریموٹ ایریاز سے, یا وہاں ان کی بن نہ سکی؟ حالانکہ خان آف کیلب جو تھے وہ اچھے دوست تھے. جو بلوچ تھے نا وہ ایک بہت آزاد قسم کی سوچ کے مالک تھے. وہاں پہ بھی جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ زیادہ پختون لے کے آئے تھے, یہ مسلم لیگ والے. ہاں جی, اچھا سر, ہاں کچھ ایسے, مجھے آئی کوڈ بی رانگ بٹ دس از مائی امپریشن. کچھ بگٹی ٹرائب آ گئی تھی, مری تھے وہ ساتھ نہیں تھے آئے, وہ سیکنڈ میجر ٹرائب وہ ہے. ہاں ہاں, اور کچھ اور آگے ہوئے تھے. لیکن بلوچستان میں بھی تو 2 ڈویژنس تھی نا. ایک تھی برٹش بلوچستان, شاہی جرگہ, جس نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا تھا. بالکل. اور کلات نے اپنی آزادی ڈکلیئر کر دی تھی 11 اگست کو. 12 اگست کو پاکستان نے کلات کو آزاد مان بھی لیا تھا. لیکن جیسے پاور ٹرانسفر ہوئی تو ان پہ پریشر ڈال گیا کہ اب ایکسیڈ ٹو پاکستان, اور پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے. وہ پھر اچھا, بس میں لاسٹ میں آپ سے پوچھوں گا, کیونکہ ابھی 16 دسمبر کو ایک دوبارہ ایک یاد آنے والی ہے, دا میمورنڈم آف فال آف ڈھاکہ. ایز اے ہسٹورین, ریسنٹ پاکستان ہسٹری کے مطابق, what were the kind of the major factors you actually consider behind the fall of Dhaka? Political, economical, whatever the thing that you have. ان کے گریونسز تو وہی ہیں نا, ان کی زبان کو آپ نے نہیں مانا. بعد میں پیرٹی کے ڈرامے سے ان کی میجورٹی کو آپ نے نیوٹرلائز کر دیا. ٹھیک ہے نا, جن کو جو ان کا ایک ہی ایڈوانٹیج تھا کہ دیور میجورٹی, اس کو آپ نے 1 یونٹ بنا کے تو ایکول کر دیا. ملٹری پاور, بیوروکریٹک پاور تو ساری یہاں تھی. ادھر کیا تھا, ان کی بہت غربت تھی وہاں پہ, اور جھوٹ ان کی. مجیب الرحمان نے الزام تو یہ لگایا نا کہ یہ جو اسلام آباد بنا ہے یہ جھوٹ کی خوشبو آتی ہے انکم سے. ہاں, وہ ایسی قسم کی باتیں ہیں. کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے, آئی ایم ان نو وے ٹو جج. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ پبلک میں کیا باتیں ہوئی. اس کے بعد اب دیکھیں نا, آپ الیکشن کرواتے ہیں, اگر الیکشن میں 12 پوائنٹس پاکستان کی یونٹی کو تھریٹن کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ اس پہ الیکشن ہی نہیں ہو سکتا. دس از اگینسٹ دی یونٹی آف پاکستان. آپ نے کیوں ہونے دیا؟ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ہماری ڈیپ اسٹیٹ, اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی ادھر عوامی لیگ لے جائے گی, ادھر شاید بھٹو آ جائے گا, لیکن ہر جگہ کوئی ایک ایسی کہ ایک پارٹی اتنی میجورٹی لے جائے, یہ کسی کی کیلکولیشن میں نہیں تھا. لہٰذا سرپرائز رزلٹ نکلا کہ ایک ہی پارٹی اور ایک ہی علاقے کی پارٹی ناؤ ہیڈ اے میجورٹی. اس کو انہوں نے مانا نہیں اور ملک ٹوٹ گیا. پھر انہوں نے
25 मार्च को मिलिट्री एक्शन करवाया, फिर मुक्ति बहिनी बनी, फिर इंडिया ने उनको ट्रेन भी किया और फिर जंग हुई। अब होता यह है कि अगर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर एक होता तो फिर इंडिया को इंटरवीन करके पाकिस्तान को तोड़ना आसान नहीं था। ये मैं मानता हूँ। पाकिस्तान की फुल मिलिट्री फोर्स अगर इन्वॉल्व हो जाए तो फिर जिस तरह 3-4 जंगें यहाँ हुई हैं, थोड़ा सा वो आगे बढ़े, थोड़े से हम आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने मार्च 1971 में पाकिस्तान की जो एयर है ना, ट्रैफिक बंद कर दी थी टू ईस्ट पाकिस्तान। तो ये फिर वाया श्रीलंका जाते थे, और जहाज़ के अंदर आप कितनी फ़ौज भेज सकते हैं और कितने आप, और वो भी उन्होंने बंद करवा दी जब एयरवेज सारे बंद मुक्ति बहिनी जब शुरू हो गए। तो वो जंग फिर इसलिए पाकिस्तान हारा। अच्छा सर, अभी एक की जो पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में, इस पे आपका सवाल। अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान में दोबारा वी आर गोइंग टुवर्ड मोर सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मेरी एक किताब है पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, वो 2011 में एंड हो जाती है। मैंने कहा कि मेरी क्या ड्यूटी है कि जो हुआ है वो हर चैप्टर में ऐड कर दूं। मैंने बता दिया कि यही होना है और यही हुआ है। पाकिस्तान अब से और ज़्यादा ओपनली डिक्लेयर एक गैरिजन स्टेट हो गई है। ठीक है ना, पाकिस्तान इज़ अ गैरिजन स्टेट। आज भी यही है कि हमारे पे हर तरफ से हमला होने वाला है। गैरिजन नाजुक मोड़ खत्म नहीं हो रहा। और मुल्क के अंदर जो ये इस किस्म की बातें हो रही हैं वो पाकिस्तान दुश्मन है ये। तो ये आर्गुमेंट 37 ऑनवर्ड्स मुस्लिम लीग ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। पाकिस्तान बन गया तो जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, इलेक्शन चाहते थे, उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। और अब जबकि ना हिंदू रहा है ना सिख रहा है और पंजाब मेजॉरिटी है, तो बाकी छोटे प्रोविंसेस के ख़िलाफ़ भी यही है कि ये पाकिस्तान दुश्मन है, ये है वो है। सो इट इज़ द ओल्ड वाइन इन द सेम बॉटल, या क्या कुछ ऐसी कहावत है। बिल्कुल, ओल्ड वाइन इन द डिफरेंट बॉटल जैसे हम वही वाली बात है। सर मुझे सिर्फ इतना जैसे कि हम बेक कर सकते हैं अंडरस्टैंड के ये जो गठजोड़ है, फ्यूडल लॉर्ड्स, देन द एलीट कैप्चर, देन द मिलिट्री कैप्चर, ये सारा एक क्रक्स है जो कि हम हर 10, 15, 20 सालों के साइकिल से रेप्लिका करते आ रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कि एक चेंज हुआ कि पंजाब में, नॉट इन सिंध, पंजाब में वहाँ की जो बिजनेस क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास, ये मियाँ फैमिली, उनके पास मेजर पावर आ गई। तो एक चेंज तो हुआ ना। लेकिन ये सारी जो पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल क्लास पंजाब बेस्ड है वो हमेशा स्टेट के साथ, उसके साथ चलती है। तो एक होता है ना मिडिल क्लास जो जमहूरियत के लिए स्ट्रगल करे। हाँ। तो आपको पता है पाकिस्तान बना तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के ज़रिए PIDC बनी, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक के और अमेरिकन एड की वजह से। जब ये इंडस्ट्री कामयाब हो गई, बनाई स्टेट्स ने, कामयाब हो गई, प्रॉफिट आना शुरू हुआ, तब इन्होंने प्राइवेट हैंड्स में बेची हैं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट तो था ही नहीं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट आया वो स्टेट की मेहरबानी से आया, तो उनका इंटरेस्ट हमेशा स्टेट के साथ रहा है। नॉर्मली मिडिल क्लास बुर्जुआजी को हम समझते हैं ये आज़ादी की बात करते हैं, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्यूडल नहीं करते। लेकिन यहाँ की बिजनेस क्लास भी जो है वो कब डेमोक्रेसी की बात करती है, सब इस्लाम की बात करते हैं। तो वो काइंड ऑफ सर आप थ्रू आउट द ग्लोबल एक अब आपका इमेज है, यू हैव बीन थ्रू आउट द यू नो द ग्लोबल सिनेरियो। ग्लोबल इमेज आप कहते हैं वो मेरा है, मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा मेरा नाका बंद किया हुआ है, किसी यूनिवर्सिटी में मुझे ना यहाँ घुसने देते हैं ना वहाँ घुसने देते हैं। अब कुछ ब्रेक थ्रू होना शुरू हुआ है। हाँ। लेकिन लोगों के अंदर आपका अगर उन्हें समझ आ गई है ना, तो फिर ये जो दरवाजे बंद करते हैं वो अपने आप खुलते जाते हैं। ट्रूथ ऑलवेज फाइंड्स अ वे सर। दैट्स राइट, सच सत्य है। सच है। हाँ जी। तो सर सबकॉन्टिनेंट हम कब तक यूरोपीय यूनियन बनी, यूरोपियंस लड़ते रहे? अगर ये नहीं बनेंगे ना, एक तो है कि एक नई जंग करो और फिर तुम्हें अकल आए। वो यूरोप को 2 दफ़ा जंग लड़नी पड़ी, लेकिन तब तक न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे। हालांकि पहली दफ़ा 18 मिलियन मारे थे, दूसरी दफ़ा 50 मिलियन यूरोप के अंदर। अब अगर जंग हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो जिसने ज़रा भी पीछे हुआ
اس کے پاس کیا چوائس ہے, یا تو سرنڈر کر دے یا نیوکلیر ویپن لے آئے. اور اگر میں کروں گا تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھے رہیں گے آپ میرے پہ فلائی کر دیں گے. تو وہ دونوں, نہ رہے گا بانس تو نہ رہے گی بانسری. لہٰذا میں کہتا ہوں عقل کرو, یہ والی چیز جو آپ سیکھو دنیا کے ایکسپیرینس سے. اپنے لوگوں کو بھی مبارک ہو انڈیا اور ان کے لوگ, آئی وش دیم آل دا بیسٹ. اور پاکستان کے لوگوں کی میری اپنی بڑی محبت ہے, انسیت ہے, اینڈ آئی وانٹ دیم ٹو لیو اینڈ تھرائیو. ہاں جی, پراسپیرٹی آئے, دونوں کو آپریٹ کرنا شروع کر دیں. وہ اپنے لوگوں کا کریں, ہم اپنے وہ کریں. یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں, ہم جس طرح سے کچھ چیزیں, مطلب ایم ایچ پاور ہمارے بڑے سندھ کے اسکالر ہیں جی, ان کا ایک بڑا تھیوری ہے, مطلب وہ کوئی اور بھی تھے, انہوں نے مجھے کہیں سے سنا تھا کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس آف ساؤتھ ایشیا, اور میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے, ہاں دا یونین آف انڈیپینڈنٹ ساؤتھ ایشین اسٹیٹس. وہی والی بات ہے ہاں, یہ والی بات. کہ یورپین یونین اسٹیٹس تو ہیں, ان کے قانون ہیں, ان کے بارڈر ہیں, لیکن اسٹاک ہوم سے آپ بیٹھیں کار پہ وداؤٹ شوئنگ یور پاسپورٹ, یہ ڈینمارک آ جائیں, وہاں سے جرمنی آ جائیں, ہوتے ہوتے اس اینڈ پہ آپ پورچوگل چلے جائیں. وہاں رہنا چاہیں وہاں رہ سکتے ہیں, وہاں پہ نوکری ڈھونڈنا چاہیں یس, پڑھائی کرنا چاہیں یس, جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں, نہ آئیں تو وہیں رہ جائیں. یہ اس سے بہتر نہیں ہوگا. Why this model actually is not implementable in this Barasagir? اب یہاں پہ ایک عقل کا لیول چاہیے, تھریش ہولڈ ہوتا ہے کہ فرام دا ایکسپیرئنس یو ارائیو ایٹ اے ہائر لیول آف انڈرسٹینڈنگ. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے جو رولنگ کلاسز ہیں اور یہ جو پاور ایلیٹس ہیں, یہ ایڈ ہاکزم پہ چلتے ہیں. ایک مسئلہ ہوا ہے نا, اس کو کیسے حل کرنا ہے یا اس کو دبانا ہے, اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا وہ سوچا نہیں. تو یہ ایڈ ہاکزم سے بات نہیں بنے گی. یو ہیو ٹو ہیو اے لانگ ویژن, اے براڈ ویژن, اور اس میں دیکھیں فیوچر انڈیا اور پاکستان کا کوآپریشن میں ہے یا کانفلکٹ میں ہے. تو ہر سوچنے والے بندے کو پتہ ہے کہ دو ملک بن گئے ہیں اور یہ رہنے چاہیے. 100 سال کے بعد کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو, لیکن اٹس آل رائٹ, دو ملک بن گئے ہیں, لیکن ان کو آپ ایک دوستانہ کوآپریشن میں لائے. جی جی جی. اور اس طرح سے مطلب رکاوٹ کیا ہے ان میں بڑی سب سے؟ اب وہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں یار, نہ ہی مجھ سے کلواؤ. کچھ ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو نہیں چاہتے یہ. تو ویسٹڈ انٹرسٹ میں سے کوئی اگر آدمی سوچنا شروع کرے گا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں, ہمارے جیسے انٹلیکچوئل, تو یہ بات میں نہیں کر رہا, بہت لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہماری سنائی تو کوئی نہیں نا. ہم تو صرف ایڈوائز کر سکتے ہیں, مگر جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہیں. تب تک بس میں وہی ہے کہ رکاوٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اٹ از ٹو ایکسٹرنل اور ٹو انٹرنل. سوری, مطلب ایکسٹرنلی بڑا وہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ جو ہم کنسپریسی تھیوری میں لوگ بلیو کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں امریکہ ایک نہیں ہونا. نہیں, یہ بکواس ہے. ہو سکتا ہے امریکہ نہ ہونے دے, لیکن اف یو نو دیٹ کہ یہ ان کی کنسپریسی ہے تو آپ کامیاب کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ اگر آپ کو اور مجھے پتہ ہے تو رولنگ کلاس کو نہیں پتہ. Americans are not interested in destabilizing you as long as you do what they want. اکٹھے ہو جاؤ, کوآپریشن کرو, لیکن ان کی حکم مانو. ہاں اگر آپ سر اٹھاؤ گے تب ایک اور بات ہے. امریکنز کے پاس اور کوئی ٹائم نہیں ہے دنیا میں اور مسئلے حل کرنے کا. ایک بھوک کے ننگے علاقے کے وہ مسائل کو اتنا اپنے سر پہ کیوں چڑھاتے ہیں؟ نو, دے ہیو دیئر انٹرسٹ. یو attack their interest, they will destroy you. If you don't do that, locally آپ کس طرح رہنا چاہتے ہیں, ان کا کیا پرابلم ہے یار. ٹریڈ ہوگی تو پھر ان کے بھی پاکستان میں ٹریڈ ہوگی, وہ بھی یہاں کمپنیاں لگائیں گے, لوگوں کی ورک پاور کو استعمال کریں گے تو ان کی کمپنیوں کو بھی پروفٹ ملے گا. تو یہاں پہ وہ جو فورن کیپٹل کب آئے, چائنیز جو آپ کے اتنے سجن ہیں ان کو آپ نے کئی دفعہ گولیاں ماری ہیں. ہاں جی, اور وہ سری لنکن ایک بیچارہ مینیجر تھا, اس کو بالکل مار بڑا ماس لنچنگ کا کیس ہے. کون آئے گا آ بیل مجھے مار کہ وہ یہاں آ جائے ان کے لیے. ان کو یہ آپ کو مجھے, اور میں کہتا ہوں چھابڑی والے کو بھی اگر میں سمجھاؤں آدھے گھنٹے میں سمجھ جائے گا. ان کو آپ سے اور مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ یہی ایک طریقہ آگے کا ہے, لیکن اگر وہ نہیں اختیار کرنا چاہتے تو واٹ کین وی ڈو.
ٹھیک چلیں باقی ان کا وہ سوال وہی تو ہے جنہوں نے اٹل بہاری واجپئی صاحب کے آنے کے بعد جو وہ بس ساری باتیں ہو چکی ہیں یار. وہ مطلب کہنے کا مقصد وہ ان کا فیلیور تب اس کے پیچھے کون ہے وہی چیزیں. وی نو دیٹ. تھینک یو سو مچ سر. مائی پلیئر. It was so really amazing talk. بہت بہت شکریہ. Thank بہت you. بہت شکریہ. Thank you.